دوستو السلام علیکم۔ کائنات میں اللہ کے قدرت کے کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ اس وقت کے بادشاہ کے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا، جو اس وقت کے بادشاہ کے نتیجے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی کے رونق دھنک اپنی پرانی حالات میں آ جائے؟ وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار کے اور اس وقت آپ کے پاس کچھ سامان بھی تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، کتنے مدت اس خیال میں پڑے رہے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سورج کے وقت معلوم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر کہنے لگے۔ یہی بس دن کا کچھ حصہ، یا ممکن ہو کہ دوسرے دن ہو، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالات دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نینداری ہوئی تھی۔ لیکن جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک پوشیدہ ہو گئی تھی، تو سمجھے کہ واقعی 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پر گوشت ووشت چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ کے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرح آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے آپ نے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام ایسا با کلام تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے، میری آنکھیں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے اس وقت سب لوگ ایک مجلس میں موجود تھے۔ اس مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا، جو 118 برس کا ہو گیا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی
اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چون چون کے قتل کر دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا، اور زمین پر تورات کا کوئی بھی پنا باقی نہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح یا غلط ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ایک ویران میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک سیف دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کے جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی ایک جلد نکال دی۔ وہ حرف بے حرف عزیر علیہ السلام کے زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق ہی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں، یقیناً یہ خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکینہ قصہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذاللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اب تک دنیا بھر کے یہودی اس بات کے یقین پہ جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ تو ملتے ہیں کسی دوسرے واقعات پہ۔ تو خدا حافظ۔